اس میں جو ہے بیسیکلی جو بیہیورل پرابلمس ہیں ان کو ہم بیسیکلی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اسپیسیفک ہوتے ہیں کچھ اور کچھ نان اسپیسیفک بیہیورل پرابلمس ہوتے ہیں. جو اسپیسیفک ہیں وہ تو ایک ڈس آرڈر کی شکل میں آتے ہیں, جیسے جس میں جو ہماری جو ڈی ایس ایم ہے جس میں ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ڈس آرڈرز وغیرہ کی, اس کے اکارڈنگ جو ہیں وہ 3 ڈس آرڈر ہیں جن کو اسپیسیفک بیہیورل پرابلمس کہا جاتا ہے بچوں میں. وہ او ڈی ڈی ہے, اپوزیشن ڈیفائنڈ ڈس آرڈر, کنڈکٹ ڈس آرڈر, اور اے ڈی ایچ ڈی. اے ڈی ایچ ڈی پہ تو ڈاکٹر قدرت جو ہے وہ پہلے جو صحت یاب کے فورم سے ہی لائیو سیشن کر چکی ہیں اور اس پہ ڈیٹیل میں بتا چکی ہیں. باقی جو او ڈی ڈی اور کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے اس کے بارے میں اس کی تھوڑی سی علامات میں تھوڑی سی بتا دوں گی, اور جو نان اسپیسیفائڈ بیہیورل پرابلمس ہیں ان کے بارے میں پھر بعد میں بتاتی ہوں, اور ایک ایک کر کے میں ان چیزوں کو کور کر رہی ہوں. سو او ڈی ڈی میں یہ ہوگا, پوزیشن ڈیفائنڈ ڈس آرڈر میں بچہ بہت زیادہ غصہ کرے گا. اس کی علامات میں یہ چیزیں ہیں, 6 مہینے سے یہ بیہیویئر جو ہے کنسسٹنٹ ہوگا, بہت زیادہ غصہ ہوگا, چڑچڑاپن ہوگا, اور بات نہیں مانے گا, پیرنٹس کے ساتھ آرگیو کرے گا, اور ان کی کسی بھی چیز کو مانے گا نہیں. کوئی اگر کوئی بچہ یا پیرنٹ اس سے کچھ کہیں گے تو ان سے بدلہ بھی لینے کی کوشش کرے گا. تو اس طرح کے بیہیویئر ہوں گے, اور 6 مہینے سے یہ چیزیں ہو رہی ہوں گی بچوں میں. اور یہ جو ہے یہ تقریباً 7-8 سال تک کے بچوں میں یہ او ڈی ڈی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اس سے جو بڑے بچے ہیں 18 سال سے پہلے 7-8 سے لے کے 18 سال سے پہلے تک کے بچے ہیں, ان میں اگر آ رہی ہیں اس طرح کی, وہ آ جاتے ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں. اس میں یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگریشن جو ہے بیسیکلی پرائمری وہی سمٹم ہوگا, ایگریشن ہوگی. اس میں چوری ڈکیتی اس طرح کے لا توڑنے والے جو ہیں بیہیویئرز ان میں بھی بچے انوالو ہو سکتے ہیں, اور پراپرٹی کو, اپنے گھر کی پراپرٹی کو یا باہر کی مطلب لوگوں کی پراپرٹی کو ڈسٹرائے بھی کر سکتے ہیں. پھر اس طرح کے جو بچے ہیں وہ اس میں کرتے ہیں کہ بہت جانوروں پہ, انسانوں پہ ظلم بھی کرنا, اور فزیکلی ہراس بھی کرنا بچوں کو, لوگوں کو, اس چیز میں بھی انوالو ہوتے ہیں. اور جو ہے رولز وغیرہ بریک کرتے ہیں, اور گھر مطلب ایکسٹریم فارم آپ کہہ سکتے ہیں بیہیورل پرابلمز آ جاتی ہیں کنڈکٹ ڈس آرڈر. لیکن یہ بہت ریئر ہے, بہت کم مطلب پایا جاتا ہے. لیکن 18 سے اس کی ڈائگنوسس کیا ہے کہ 18 سال سے پہلے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ 6 یا 12 مہینے سے یہ سمٹمز اگر کنسسٹنٹ چل رہی ہیں تو یہ او ڈی ڈی ہے یا کنڈکٹ ڈس آرڈر ہے. کیونکہ یہ ان دونوں کی جو ہے ہم ڈائگنوسس کرتے ہیں بیسس آف سیویرٹی پہ, کہ مطلب کتنا سیویئر ہے, کتنے ڈیوریشن سے ہے, 6 مہینے 12 مہینے سے ہے. اور تیسرا جو ہے وہ بچے کی امپیکٹ اس کا, یعنی کہ اس کا جو اثر ہے کن کن ایریاز پہ نا ہو رہا ہے. بچے کی اکیڈیمکس پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہو رہا ہے, اس کی سوشل لائف پہ, اس کی پرسنل لائف پہ اس کا اثر کتنا ہو رہا ہے. تو اس بیس پہ ہم اس کو ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہم اس کے لیے جو ہے ظاہر ہے آپ کو پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہوگی, سائیکالوجسٹ سے, سائیکیٹرسٹ سے, جو ان بیماریوں کو ڈیل کرنے والے ہوں گے آپ کو ان سے کنیکٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو, کہ یہ پرابلمس گھر پہ ڈیل نہیں ہو سکتی, کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ سیویئر بیہیورل پرابلمس میں آ جاتے ہیں. پھر دوسرے جو ہیں ہمارے انسپیسیفائڈ, جو دوسری کیٹیگری ہماری ہے نان اسپیسیفک بیہیویئر پرابلم. زیادہ جو ہمارے پاس آتے ہیں یہ نان اسپیسیفک بیہیویئر پرابلمس آتے ہیں, یعنی کہ کسی ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتے, لیکن یہ پرابلمس ہیں, اتنے پرابلمس ہیں کہ پیرنٹس کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں, بچے کو جو ہے لائف کو بھی افیکٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ غصہ, چڑچڑاپن, اور جو ہے لڑائی جھگڑا کرنا بچوں کا آپس میں بہت زیادہ, اس سے پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں. ضد کرنا, ٹینٹرمس تھرو کرنا. ٹینٹرمس بیسیکلی ہوتا ہے کہ بچہ کسی چیز کے لیے ضد میں آ جائے گا, لیٹ جائے گا زمین پہ, رونا چیخنا چلانا شروع کر دے گا جب تک اس کی ڈیمانڈ فلفل نہیں کی جائے گی اس طرح سے. اور رائیولری اسی طرح, مطلب ایک دوسرے کا آپس میں مطلب بچوں کا لڑنا جھگڑنا, اچھل کود, رولس کو فالو نہ کرنا. تو اس طرح کی پرابلمس کے ساتھ زیادہ ہمارے پاس جو کلینکل سیٹنگ میں آتے ہیں بچے وہ اس طرح سے آتے ہیں, اور آج زیادہ ہم اسی کے اوپر بات کریں گے جو اس طرح کے جو بیہیویئر پرابلمس ہیں. اچھا, اب ریزنس پہ آتے ہیں کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ ہوتے کیوں ہیں, تو اس میں جو ہے بایولوجی اور جو انوائرمنٹ ہے دونوں فیکٹر جو ہیں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں. بایولوجی میں یہی ہے کہ فیملی میں جو ہے اگر کسی کو کوئی پیرنٹس میں سے یا فیملی کے دادا دادی نانا نانی میں سے کسی کو کوئی ذہنی نفسیاتی مسئلہ رہا ہو تو وہ اس کے جو ٹریٹس ہیں وہ بچوں میں ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر غصہ کرتے ہوں پیرنٹس میں, دونوں ماں باپ میں سے کوئی غصہ زیادہ کرتا ہے, اگریسو ہے, یا اکثر کہا جاتا ہے جیسے کہ ہماری فیملی میں مرد جو ہیں وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں, یا مطلب زیادہ میل جو ہیں وہ غصہ کرتے ہیں, تو وہ غصے کی جو ٹریٹس ہیں وہ بھی اکثر نا بچوں میں رن کرتی ہیں.
لیکن وہ ٹریٹس تب بھی ایکسپریس ہوں گی جب آپ ان ٹریٹس کو ایکسپریس کرنے کی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. اگر تو انوائرمنٹ بچے کے لیے پازیٹیو ہے, وہاں پہ غصہ وغیرہ نہیں ہوتا, تو ہو سکتا ہے وہ ٹریٹس وہ ڈومیننٹ ہی رہیں, مطلب ریسیسو ہی رہیں, اندر ہی رہیں بچے کے, وہ ایکسپریس نہ ہو. لیکن اگر انوائرمنٹ ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, مطلب غصہ اور ایگریشن وغیرہ انوائرمنٹ میں بھی بچہ دیکھ رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے, تو وہ پھر ٹریٹس جو ہیں وہ آلریڈی ظاہر پائی بھی جاتی ہیں بچے میں, تو وہ ایکسپریس کریں گی. یہاں پہ یہ ہے کہ بیہیویئرل پرابلمس کے کیس میں جو ہے کہتے ہیں بایولوجی کا رول کم ہے, انوائرمنٹ کا رول جو ہے وہ زیادہ ہے. تو انوائرمنٹ کا رول اس طرح سے کہ جیسے ابھی میں نے پہلے بات کی کہ انوائرمنٹ جو ہے, گھر کا انوائرمنٹ, گھر کا ماحول کس طرح کا ہے, پیرنٹس کے آپس میں کوئی جو ہے تعلقات کس طرح کے ہیں, اگر ان کے آپس کے تعلقات خراب ہیں تو اس سے بھی بچے پہ افیکٹ ہوگا. اگر گھر کے ماحول میں گالم گلوچ, غصہ بڑے زیادہ کرتے ہیں, کیونکہ بچے بہت اچھے آبزرونٹ ہوتے ہیں, وہ آبزرو کر کے چیزوں کو بہت جلدی سے لرن کر لیتے ہیں. تو غصہ جو اگر وہ دیکھیں گے گھر کے ماحول میں, تو وہ فوراً سے اس کو آبزرو کریں گے اور وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے اپنے سے کم میں یا پیرنٹس کے آگے جہاں پہ ان کی چل رہی ہوگی. دوسرا جو ہے اسکول کا اثر ہو سکتا ہے, اسکول میں ان کے پیئرز اس طرح کے ہیں جہاں سے وہ لرن کر رہے ہیں غصہ, کیونکہ ایک بیہیویئر ہے نا, اور بیہیویئر زیادہ تر بچے آبزرو کر کے لرن کرتے ہیں. جو تیسرا آج کل جیسے اسکرینس کا دور ہے, اسکرین کا استعمال بہت زیادہ بچے کرتے ہیں, اسکرین کے ایکسیسو یوز کی وجہ سے اریٹیبلٹی اور چڑچڑاپن اور غصہ بھی آ رہا ہے بچوں میں, اور اس میں کنٹینٹ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کنٹینٹ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں اسکرینس پہ. کوئی ایسے لڑائی جھگڑوں والے جیسے سپر ہیروز والے, اسپائڈر مین وغیرہ والے کارٹونز یا کنٹینٹ تو نہیں دیکھتے کہ جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. پھر وہی چیزیں بچے آبزرو کرتے ہیں, اور وہی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں جو ہے وہ گھر میں امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ریزن ہو کہ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کی لائف میں کوئی اسٹریسر ہے, کوئی گھر میں مطلب کوئی گھر میں قریبی رشتہ داروں میں یا اسکول میں کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے, اس کو بلی کر رہا ہے. بلنگ بھی ایک مطلب ایک پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے, الگ سے پورا ایک ایریا ہے کہ جس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی کے لیے میں صرف تھوڑا سا بس یہی کرنا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے اسکول میں اس کے لیے کوئی اسٹریس ہو, اسکول میں اس کو کوئی تنگ کر رہا ہو, گھر میں کوئی اس کو تنگ کر رہا ہو, وہ اسٹریس ہے اس کے لیے, فزیکلی یا سیکشولی ابیوز کیا جا رہا ہو بچے کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ریزن میں آ جاتی ہیں کہ ریزن اس میں اس طرح کے کافی سارے ریزن ہو سکتے ہیں. اور ٹریٹمنٹ کے لیے یہی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ او ڈی ڈی یا کنڈکٹ جیسے سیویئر بیہیویئرل پرابلمس ہیں, تو اس کے لیے تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی چاہیے ہوگی ضرورت. اور جو باقی جو بیہیویئرل پرابلمس ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ آپ سے پیرنٹس کوشش کریں, میں تھوڑی سی ٹپس بھی اس کے متعلق دوں گی اینڈ میں, کہ وہ ان کے ساتھ انٹریکشن کو بہتر بنائیں اور ان کے ساتھ جو ہے ٹائم اسپینڈ کریں, کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں, تاکہ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ایک بانڈنگ بن سکے. ٹپس میں انشاءاللہ اینڈ سیشن کے اینڈ میں دوں گی, تو اس میں پھر ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پیرنٹس گھر پہ کیا کر سکتے ہیں. اور اگر گھر میں وہ ٹپس کرنے کے بعد بھی بچوں کے ان کے بیہیویئر میں ان کو چینج نظر نہیں آتا, تو پھر وہ جو ہے کسی پروفیشنل سے ہیلپ لینے, مدد لینے اور اس کے بارے میں